تو 20% تقریباً دے سکوں گی، اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے۔ بہن 100%، کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں، یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے، توحید۔ اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے، اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح، انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے، پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں، آہستہ آہستہ۔ لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کریں گے تو شروعات ہے، اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا، انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے۔ لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے، کسی کی بات نہیں کرتے، یہ کم از کم ضروری ہے۔ اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے، جتنے بھی اعمال ہے، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے۔ تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ آپ اتنا مانتے؟ Yes. تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے۔ So I would like to get converted. ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے، نہیں. کوئی بھی دباؤ، No. کوئی بھی پریشر، No. مالی پریشر، No. معاشی پریشر، No. فزیکل پریشر، No. آپ اپنے دل سے قبول کر رہے، Yes. آپ کے دماغ سے بھی، Yes. آپ کی پورے ہوش و آواز سے، Yes. اور آپ مانتے خدا ایک ہے، Yes. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ Yes. ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے۔ Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. اوکے، انشاءاللہ شی کین جوائن۔ بہن آپ کا نام کیا ہے دوسری بہن کا؟ میرا نام سنندا ہے، آپ کا نام ہے سنندا، میں بودھ دھرم سے ہوں۔ بدھ سے، ہاں اور آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ پہ کوئی دباؤ نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی بھی فزیکل پریشر، نہیں کوئی بھی مالی پریشر؟ نہیں کیونکہ کسی کو پریشر ڈال کے اسلام قبول کرنا غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، اس دیش میں بھی غلط ہے۔ آپ اپنی فری ول سے قبول کرنا چاہتے، ہاں اپنے دل سے، ہاں اپنے دماغ سے، ہاں ہوش و آواز سے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، انشاءاللہ دونوں بہنیں ایک ساتھ انشاءاللہ شہادت دہرا سکتے۔ اشہدو Ashhadu اللہ Allah الہ ilaha الا اللہ illallah واشہدو wa ashhadu ان anna محمدن Muhammadan عبدہ abduhu ورسولہ۔ wa میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر۔ ماشاءاللہ آپ دونوں مسلم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی زندگی اس دنیا میں دے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو جنت میں ڈالے۔ اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے فیملی ممبرز کو بھی ہدایت دے، اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ بھی اس اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلائیں۔ I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. بہن کی یہ التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں کا منظر ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے
اور اس کے خاندان والوں کے لیے آپ دعا کیجئے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہن کو جنت میں ڈالے, اور دعا کرتے انشاءاللہ کہ آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے فیملی ممبرز کو ہدایت دے انشاءاللہ. Yeah, especially for my family. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں, آپ کے فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. Thank you. جزاک اللہ, شکرا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. السلام علیکم. My name is Sonu and my qualification is the BA Arts and I am a reward. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم اور نان مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں؟ بہن کا سوال تھا کہ مسلم اور نان مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں. مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے اور کیوں. مسلم مطلب وہ انسان جو اسلام کو قبول کرتا ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے مطلب امن, آتا ہے لفظ سلم سے مطلب اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. مسلم مطلب وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے, شانتی حاصل کرتا ہے, اپنی زندگی اللہ اور خدا کے مطابق چلنا. غیر مسلم وہ جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور اللہ کے مطابق نہیں چلتا, اسے کہتے ہیں غیر مسلم. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتا. جس دن وہ ایمان لائیں گا کہ خدا ہے, کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, وہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر چلنے لگیں گا. تو مسلم وہ ہے جو امن حاصل کرتا ہے, خدا کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے, اور غیر مسلم وہ ہے جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور خدا کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کیا بننا چاہتی ہیں, مسلم یا غیر مسلم؟ آئی ایم اے ریوارڈ اور میں نے اسلام کیے ہوئے بھی 1 سال میرا کمپلیٹ ہو. ماشاء اللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ قائم رکھے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جس طریقے سے بھائی صاحب نے کہا کہ پلیز لیٹ نان مسلم آسک کوسچن فرسٹ, غیر مسلمان کو پہلا موقع دیجئے, اس کے بعد ریورٹس کے اوپر آئیں گے. ہم اللہ نے دین دے چکا ہے, ایمان دے چکا ہے, ہم ان کو موقع دیں گے جو غیر مسلمان ہیں. غیر مسلمان کے سوالات ختم ہونے کے بعد ہم ریورٹ کو دیں گے. کملیش لال جی مصرا آپ کو سادر پرنام کرتا ہوں. میں نے پرشن پوچھنے کے پہلے ہی میرے پرشن کا سمادھان مل گیا. ایشور اللہ تیرے نام میں اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارگ درشن کرتے رہیں اور ہمیں ہندی میں قرآن پڑھنے کے لیے دے دی جائے. نمسکار. ماشاء اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے سوال کا اتر مل چکا ہے, جواب مل چکا ہے. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتے ہیں, ایک ایشور کو مانتے ہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے, 100% غلط ہے. 100%. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں سر پڑھا نہیں ہوں قرآن, اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, لیکن ایک ایشور میں میں وشواس کرتا ہوں اور آپ کے باڑی میں بھی وشواس کرتا ہوں. کس کے بارے میں؟ آپ کے باڑی میں. میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارگ درشن آپ کرتے رہیں. میرے بارے میں, آپ جو میں کہتا ہوں میرے میں وشواس کرتے, میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اب وشواس کرتے آپ؟ میں نے پڑھا نہیں ہے. میں نے پرشن کیا آپ سے کہ مجھے قرآن ہندی میں دے دی جائے. بالکل سر, میں قرآن آپ کو دوں گا, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں, میں اگر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اب آپ اس میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ سند درس کو جائیے تج مایا ابھیمان, جیو جیو پگ آگے بڑھے کوٹی نجگ سمان. میں سنت آپ کو تب مانوں گا جب میں قرآن پڑھوں گا اور اس سے سمجھ لوں گا, پھر میں آپ کو سنت مانوں گا. میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانے کہ مجھے سنت ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سنت ہوں. آپ نے کہا کہ میری ڈی وی ڈی سے آپ کو بہت سا گیان ملا. ہاں, گیان ملا. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. آپ مانتے 100% بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. ابھی میں اور ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے میری ڈی وی ڈی دیکھی ہوں گی؟ ہاں دیکھی ہے. اور اس سے شاید آپ کو علم حاصل ہوا. آپ نے وہ ڈی وی ڈی دیکھی میری جس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں دیکھا. وہ دیکھی نہیں, لیکن میں نے ابھی جواب دیا پہلے, وہ سنا آپ نے؟ ہاں سنا, تو اچھا اس سے لگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ جو بھی بات کرتے ہیں پرماڑ کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن میں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتا ہندی میں, مجھے اس کا گیان نہیں جاتا, تب تک میں کیسا مان لوں. بالکل صحیح. تو آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میں آپ کو قرآن کا ترجمہ دوں گا. بالکل آ سکتے ہیں. قرآن کا ترجمہ لکھیے اور آپ پڑھیے
पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है, इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते हैं। माइक नंबर 2 में भाइयों के शोबे में कोई भाई हो गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूँ। इसके लिए खुलासा चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं, तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ, तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है, और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है और वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से वो आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन
میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغام میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے، 100% انہوں نے آپ کو روکا۔ میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں آنے سے روکا، میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ، وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائیں گا۔ ہم نے بھی پبلسٹی کی، لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے۔ کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے، جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا۔ کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں، جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے، ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائیں گا، کیسا بہکائیں گا۔ ہم بھی تو دیکھے، کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا، جو لوگ کہہ رہے مت آئیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے پلاٹ کیا، پلان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی۔ سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا، اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے۔ آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ،
ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، سورہ بقرہ سورہ 2، کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596، جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو۔ اللہ کہتا ہے مت بانٹو۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں۔ اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔